اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. سبح للہ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے، ما فی السماوات وما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہی ذات جس نے نکالا کافروں کو، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے وقت، ما ظننتم، نہیں گمان کیا تم نے، ان یخرجوا، کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور انہوں نے بھی یہ گمان کیا تھا کہ بے شک روکنے والے ہیں ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس آیا ان کے پاس اللہ، یعنی اللہ کا حکم، جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب کو. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ برباد کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے لکھ نہ دیا ہوتا ان پر جلا وطنی کو، لعذبہم فی الدنیا، تو ان کو عذاب دیتا دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی بس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحشر کی ابتدائی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورۃ المجادلہ مکمل ہوئی. سورۃ المجادلہ میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. سورۃ الحشر کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو. دعاؤں کو قبول کیوں نہ کرے، اس کے علاوہ الہ جو کوئی نہیں ہے، وہی سب کا معبود برحق ہے. اس کے علاوہ سورۃ المجادلہ میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اور سورۃ الحشر میں دنیاوی عذاب کے نمونہ بیان فرمایا. اس کو تخفیف دنیا کہتے ہیں، دنیا کے ڈرایا گیا عذاب سے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. سورۃ المجادلہ میں 2 گروہوں کا ذکر کیا، ایک اولئک حزب الشیطان، ایک اولئک حزب اللہ. ایک شیطان کا لشکر اور ایک اللہ کا لشکر. اور اب سورۃ الحشر میں انہی 2 گروہوں کا ذکر اس انداز میں ہوگا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے. چونکہ جہاد سے روگردانی کرتے ہوئے منافقین بھاگتے تھے اور جہاد کے موقع پر ہی یہ تیسرا ٹولہ منافقین کا سامنے آیا کرتا تھا. ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ جس مسئلے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے. سورت کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کا تذکرہ ہے. مدینہ کے آس پاس 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے، ایک قبیلہ بنو نذیر، ایک بنو قریظہ، تیسرا بنو قینقاع. بنو نذیر اور بنو قریظہ ان دونوں کو سزائیں ملی اور ان کا ذکر قرآن پاک میں دونوں کا ہے. بنو قریظہ کا ذکر تو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاحزاب میں. ان دونوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے تھے، اور انہوں نے بھی آپ سے معاہدے کیے تھے کہ ہم نہ تو آپ کے خلاف لڑیں گے نہ کسی لڑنے والے کا ساتھ دیں گے. اور بنو قریظہ نے گڑبڑ کی جنگ احزاب کے موقع پر کہ جب قبائل مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر سارے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے مدینہ منورہ میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ سے تو مطمئن تھے کہ یہ تو ہمارے معاہدے والے ہیں. تو آپ نے جب خندق کھودی تاکہ دشمن سے حفاظت رہے، تو ان کی سائڈ سے آپ چونکہ مطمئن تھے تو آپ نے نہ خندق کھودی نہ وہاں کوئی خاص انتظام کیا، تو یہ علاقہ تو ہمارا محفوظ ہے. لیکن عین اس موقع پر جب دشمن نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی پیچھے سے حملہ کر دیا، معاہدہ توڑ دیا. یہ وہ بدبخت ہے، اور ان کو پھر سزا بھی بڑی صحیح ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احزاب سے فارغ ہو کر ان کا محاصرہ کیا، انہوں نے کہا، تنگ آ گئے، ڈر گئے کہ اب ہمیں چھوڑیں گے نہیں. تو انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مطالبہ کیا کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے. چونکہ حضرت سعد انہی کی قبیلے سے مسلمان ہو کے آئے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کوئی نرمی کا فیصلہ کریں گے ہمارے لیے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سعد کا فیصلہ ہمیں بھی قبول ہے.
اور آپ نے سعد کو فرمایا کہ سعد فیصلہ کرو، تمہارا فیصلہ ان کو بھی قبول ہے اور ہم مسلمانوں کو بھی قبول ہے۔ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ ان میں سے ایک مرد کو بھی نہ چھوڑا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے، میرا یہ فیصلہ ہے۔ ان بدبختوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت کی ہے اور وعدہ شکنی کی ہے، اور ان کو ایک کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں بھی سعد کا فیصلہ کرو، تمہارا اپنا مطالبہ تھا کہ سعد کا فیصلہ ہو، تو سعد کا فیصلہ تو آ گیا پھر، چنانچہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ان کی سزا ہوئی آج شکنی کی۔ خیر وہ تو وہاں پر جو کہ دوسرا قبیلہ تھا بنو نذیر کا، جس کا ذکر آج کے سبق کے اندر ہے۔ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، اور یہ یہودی معاہدے کی بڑی خلاف ورزی کرنے والے تھے۔ قرآن نے پہلے دن ہمیں سمجھایا ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود کہ یہودی اہل ایمان کے بڑے دشمن ہیں، تو ان کے ساتھ دوستیاں مت لگاؤ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدے کیے اور امت کے لیے درس ہیں اور سبق ہے، دیکھو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ پورا نہیں کیا، تمہارے ساتھ کیسے معاہدہ پورا کریں؟ آج ہم خوش ہو رہے ہیں جی اسرائیل اور وہ فلاں جناب وہ یہودی اور ان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، ہم ان کو تسلیم کریں تو کیا حرج ہے جی؟ فرمایا کہ پہلے دن سے تمہارا دشمن ہے، انہوں نے تمہارے نبی کے ساتھ معاہدے پورے نہیں کیے، تمہارے ساتھ معاہدے کہاں سے پورے کریں گے؟ تو انہوں نے بھی معاہدہ کیا ہوا تھا جنگ بندی کا، اور بدر کے بعد رابطے ہوئے ان کے مشرکین سے، اور انہوں نے ان کو پیغام یہ بھیجا کہ تم بادشاہ بڑے تمہارے مضبوط قلعے ہیں اور تم بڑے طاقتور قبیلہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو۔ تو اندر اندر سے انہوں نے بھی معاہدے کا خیال نہ کیا، تو ٹھیک ہے۔ وہ بدر والوں تو بدو تھے مکے کے، ان سے مسلمان جیت گئے، ہمارے ساتھ لڑے تو پھر پتہ چلے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اپنے اس غرور میں آ گئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو بلایا، نبی پاک ان کے پاس گئے ہوئے تھے، مدینہ سے تقریباً 3-4 میل کے فاصلے پر ان کا قبیلہ آباد تھا، اور انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ اوپر سے پتھر گرائیں گے اور نبی پاک کچلے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بے خبری میں شہید کر دیں گے۔ ادھر معاہدے اور ادھر منصوبے پیچھے یہ سانپ اور بچھوؤں کی اولاد ہے نا، کہ جن کا مقصد اگلے کو تڑپانا ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے نا جو دوسروں کا خیال کرے، درد محسوس کرے، اور انس سے انسان نکلا ہے اور انس کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور جب انسان بگڑتا ہے تو پھر اس کے اندر حیوانیت آتی ہے۔ آپ گائے ہو، بکریاں ہوں، 5-6 کو اکٹھا گھاس ڈالیں نا، ہر ایک دوسرے کے آگے سے کھا رہی ہوتی ہے، دوسرے کے آگے سے۔ یہ بگڑا ہوا انسان ہے جو دوسرے کا حق دباتا ہے۔ پھر جب اس سے مزید بگڑتا ہے پھر اس کے اندر درندگی آتی ہے، اور درندہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو چیر پھاڑ کے خود کھاتا ہے۔ شیر کو دیکھیں، چیتے کو دیکھیں، بھیڑیے کو دیکھیں، دوسرے کو چیر پھاڑ کے خود کھاتے ہیں، یہ درندگی ہے۔ دوسرے کو قتل کر کے جو انسان کھا رہا ہے یہ درندہ ہے، شکل صورت میں انسان نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں درندہ ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے جب بگڑتا ہے نا تو پھر وہ موذی جانوروں کی طرح، سانپ اور بچھو کی طرح ہو جاتا ہے۔ سانپ اور بچھو کھا نہیں سکتے، یہ صرف تڑپاتے ہیں، یہ صرف کیا کرتے ہیں؟ تڑپاتے ہیں۔ اب شیر نے، چیتے نے، بھیڑیے نے مارا تو کھایا تو صحیح نا، سانپ اور بچھو کا کام صرف اگلے کو تڑپانا ہے، بس وہ تڑپتا رہے اور میں خوش ہوں۔ تو یہ سانپ اور بچھو کی اولاد تھے گویا کہ، ان کا کام تھا تڑپانا۔ ادھر معاہدے اور ادھر اللہ کے آخری نبی اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرانے کا پروگرام، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کے عزائم تھے اور یہ ان کے ارادے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل اور رسوا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے قبیلے کا گھیرا ڈال لو، محاصرہ کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر گئے، ان کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ وہ جو کہتے تھے نا کہ عرب کے مکے کے بدوؤں سے جیت کر آئے ہیں بدر، ہمارے ساتھ لڑے تو پتہ چلے، لگ پتہ جائے، اللہ کے نبی نے کہا آ رہے ہیں وہ تمہاری طرف، محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اتنا خوف پیدا کر دیا، دل تو اللہ کے قبضے میں ہے نا، یہ لگے کانپنے اور بزدل ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کی پیشکش کرنے لگے، مہربانی کرو ہمارے ساتھ بات چیت کرو۔ اور بات چیت کی ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ، نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمیں مارو نہیں، ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اتنی، کہنے لگے ہم اپنا کوئی سامان لے جائیں جی؟ فرمایا کہ ہاں، تم اپنے اونٹوں پر، گھوڑوں پر جتنا لاد کر لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، 3 دن تمہیں مہلت ہے۔
اب جناب انہوں نے اپنے گھروں کو توڑا، کسی کا دروازہ اچھا تھا تو کہا میں دروازہ لے جاؤں، کسی کی کھڑکی اچھی تھی تو میں وہ اتار کر لے جاؤں، وہ پرانے وقتوں میں شاتیر اور کڑیاں ہوتی تھیں، وہ شاتیر اور کڑی کسی کی اچھی ہے تو میں وہ لے جاؤں، اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کر اور وہ سامان اٹھا کے یہ وہاں سے دفع ہو گئے اور بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبرت حاصل کرو، اللہ کے ساتھ کوئی ٹکر نہیں لے سکتے۔ یہاں پہ اس کا آج کے سبق کے اندر یہ واقعہ جو میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر لیا۔ اب ذرا آیات کی طرف نگاہ دوڑائیں۔ سب سے پہلے تو فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، فرمایا تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، ہر ایک اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کر رہا ہے۔ آسمانوں کے بڑے بڑے فرشتے جن کو اللہ نے بڑی قوتیں دی ہیں، لیکن رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اس کی تسبیح کے اندر لگے ہوئی ہیں۔ اور سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، جو ہمارا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، روح الامین جبرائیل امین کا بھی وہی رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان میں چرچرانے کی آوازیں آنے لگی، کیوں نہ آوازیں آئیں، ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں، پورے آسمانوں پر فرشتے اپنی جبینیں رکھ کر اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبح للہ ما فی السماوات، آسمانوں والے سب اس کی تسبیح میں لگے ہوئی ہیں، وما فی الارض، زمین والے بھی اس کی تسبیح میں لگے ہوئی ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، ورنہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی کیا بیان کر رہی ہے؟ تسبیح بیان کر رہی ہے۔ بادل گرجا، بادل کڑکا، میں اور آپ نے کہا بادل گرج رہا ہے، سخت کڑک ہے باہر، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمائیے بادل کی کڑک کے اندر بھی اللہ کی تسبیح موجود ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بڑے بڑے فرشتے بھی ڈر ڈر کے اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، فرمایا تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، ہر ایک کی زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا، چڑیوں کی چہک کے اندر اس کی تسبیح اور پھولوں کی مہک کے اندر اس کی تسبیح، پہاڑوں کے ٹھہراؤ کے اندر اس کی تسبیح، دریاؤں کی روانی کے اندر اس کی تسبیح، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کی ہر چیز اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، ارے کیوں نہ کرے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب حکمت والا جو ہے، ہر ایک پہ غالب صرف کون ہے؟ اللہ، باقی سب مغلوب ہیں، غالب ایک اللہ کی ذات ہے۔ الحکیم، ساری حکمتوں کا جاننے والا اور پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ، وہ اللہ جو اتنی تعریفوں والا ہے، اس نے ان کو ذلیل کیا بنو نذیر کو، اس لیے اس سورت کو سورہ بنی نذیر بھی کہتے ہیں بخاری شریف میں۔ فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا، وہ اللہ جو اتنی عظمتوں والا ہے، جو اتنی شان والا ہے، جو اتنی بلندیوں والا ہے، جو اتنی رفعتوں والا ہے، اسی اللہ نے اخرج الذین کفروا، نکال دیا کافروں کو، یہ بنو نذیر، من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب میں سے جو تھے، یہ جو قبیلہ بنو نذیر کا وہاں بادشاہ، کہاں سے نکالا یا اللہ؟ فرمایا من دیارہم، ان کے گھروں سے نکال دیا، لأول الحشر، پہلے حشر کے وقت ہی۔ اول الحشر سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کی۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہاں سے ان کو بھگایا گیا اور یہ خیبر میں آباد ہوئی اور یہ پہلا حشر ہو گیا، اور دوسرا حشر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر نے فرمایا یہاں سے بھی بھاگو، شام کی طرف نکلو، تمہارا کام ہی شرارتیں، تمہارا اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں، مسلمانوں کے خلاف منصوب بنا۔ دوسرا حشر وہاں سے ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھگایا، ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا اس سے زیادہ
خوبصورت مطلب وہ یہ ہے لأول الحشر، یہ بڑی باتیں کرتے تھے، مسلمان ہمارے ساتھ مقابلہ کریں تو پھر ان کو پتہ چلے او یار پہلے محاصرے میں ہی بھاگ گئے ہو، تھوڑی دیر تو ٹھہرتے، سمجھ آئی؟ پہلے محاصرے میں اول الحشر، ابھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف لائے تھے اور آتے ہی آپ نے جناب ہتھیار ڈال دی اور بھاگ گئے ہو، ذرا تو صبر کرتے، باتیں بڑی کر رہے تھے، اونچی دکان اور پھیکا پکوان، باتیں تمہاری بڑی تھیں، مسلمان ہمارے ساتھ آئے، نبی پاک ہمارا مقابلہ کریں، پھر پتہ چلے اور ہمارے پاس قلعے اور ہتھیار ہیں اور یہ اور وہ اور ہم یہ، اور اللہ کے نبی تو محاصرہ کیا، جنگ شروع نہیں ہوئی پہلے ہی ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے لأول الحشر۔ بندہ کہتا یار ایک بھی نہیں برداشت کی تھی، کچھ تو برداشت کرتے، تو فرمایا بھاگے نکلے اپنے گھروں سے، ما ظننتم ان یخرجوا، اے اہل ایمان، اے نبی کے صحابہ، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارے گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، تم تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مضبوط قلعوں کو چھوڑ کر بھاگیں گے، لیکن یہ کس کی مدد آ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اسی طرح وہ اہل کتاب وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ بے شک روکنے والے ہیں ان کے قلعے اللہ سے، یعنی اللہ کے امر سے بچا دیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، ہمارے مکان اور بلڈنگیں بڑی محفوظ ہیں، مورچے ہم نے بنا رکھے ہیں، یہاں میں ہم گھس کر مقابلہ کریں گے اور کبھی ہمیں کوئی نکال نہ پائے گا۔ تو اے مسلمانوں، تمہارا خیال بھی یہ تھا کہ وہ اتنی جلدی نہیں جائیں گے، وہ خود بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں سے کبھی نہ جائیں گے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آ گئی تو پھر کوئی تدبیر اور کوئی قلعہ اور کوئی عمارت ان کو بچا نہ سکی۔ اس لیے فرماتے ہیں فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس آ گیا ان کے پاس اللہ، یعنی اللہ کا حکم آ گیا، من حیث لم یحتسبوا، اور وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ قلعے کے اندر بند تو وہ تھے، ہتھیار اور اسلحہ بھی ان کے پاس تھا، لیکن دل تو رب کے قبضے میں تھے نا، اللہ نے دلوں میں ایسا خوف پیدا کیا، اللہ کا حکم وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، صابر صاحب جہاد کی گل ہو رہی ذرا، واہ سبحان اللہ، سوتے سوتے بھی یار ماشاء اللہ۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر تو مجھے پورا یاد نہیں آ رہا، وہ مفہوم اس کا یہی ہے کہ مسلمانوں کو اتنا کمزور نہ سمجھو، یہ مٹتے مٹتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے، سوتے سوتے بھی ماشاء اللہ مٹتے مٹتے بھی دنیا کو مٹا دیں۔ قاری صاحب آپ بھی تھوڑے سو رہے ہیں ویسے، کیا فرماتے ہیں جی؟ فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں کیا ڈال دیا؟ رعب ڈال دیا، اور رعب مرعوب ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی صفات ہیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے رعب عطا فرما دیا ہے، ابھی میں میلوں فاصلے پر ہوتا ہوں میرا دشمن پہلے ہی کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خصوصی صفت عطا فرمائی، میں نصرت بالرعب، اللہ نے میری مدد فرما دی رعب کے ذریعے، میرے دشمن پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، میرا دشمن بزدل ہو جاتا ہے، وہ ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، اور وہ میرے نبی کے لشکر کو دیکھ کر ہی کانپنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ڈرایا، قلعے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں، لڑنے کو ہمت نہیں ہے جی، ہتھیار بھی ہیں، سب کچھ ہے، ہمت نہیں پڑ رہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی، اور اندر ہی اندر ہی کانپ رہے ہیں۔ یہ کس کی مدد آ گئی؟ اللہ۔ اس لیے شروع میں اللہ نے فرمایا نا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری تسبیح اللہ کے لیے ہے۔ اللہ، پھر کیا ہوا؟ وَمَا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وہ برباد کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے
جو سامان لاد کر لے جا سکتے تو لے جاؤ، اب جناب وہ توڑ رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں. کوئی مکان کی جناب کڑی نکال رہا ہے، شاطیر نکال رہا ہے، کوئی کھڑکی نکال رہا ہے، کوئی دروازہ نکال رہا ہے کہ یار یہ بڑا قیمتی ہے یہ لے جاؤں، پر یوں نکال کے لے جا رہے ہیں. یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھروں کو برباد کر رہے تھے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. ورنہ چلو کم از کم یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم خود تو نہیں توڑتے، کوئی آ کے توڑے. اللہ کا نہیں، اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود توڑو. یہ بھی ایک عذاب کی قسم تھی. ایک قوم ہے نا وہ اپنے آپ کو مار رہی ہوتی ہے، کوئی دوسرا مارے تو مارے، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو زور زور سے مار 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 کے ایسی تیسی کر دیتے ہیں، وہ جناب خون بہ رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک سزا کا انداز ہے، یہ بھی ایک سزا کا. خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مارے، جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ میں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے ہاتھوں سے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے. یہ ہاتھوں پہ ایک بات یاد آئی کہ دشمن کو نا سزا دینے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کمزور نے اپنے بڑے کو شکایت لگائی کہ فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ کہا اچھا تو جا، میں اس کو سزا دوں گا. دوسرا طریقہ اس سے اچھا یہ ہے کہ تو ادھر سامنے کھڑا ہو اور میں تیرے سامنے اس کو سزا دیتا ہوں. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لے ڈنڈا اور تو میرے سامنے اس کو سزا دے، میں دیکھ رہا ہوں اپنے ہاتھ. یہ اور زیادہ بندے کو خوشی ہوتی ہے نا. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ڈنڈا دشمن کے ہاتھ میں مارو اپنے آپ کو. سمجھ آئیے. قوم نوح برباد ہوئی، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا. اللہ نے کہا میرے پیغمبر تم یہاں سے نکل جاؤ، آپ جاؤ، ان کا بندوبست میں کر لیتا ہوں. پہلی قوم اسی طرح برباد ہوئی. پیغمبر کو، اہل ایمان کو اللہ نے وہاں سے نکالا، آپ نکل جائیں، ان کا بندوبست میں کر لیتا ہوں. اور ایسے ہی ہوا. پیغمبر اپنی قوم کو لے کر نکل جاتے تھے، پیچھے کفار پہ عذاب آ جاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون کو اللہ نے سامنے غرق کیا. وہ بھی دریا کے کنارے پہ ہیں، یہ بھی دریا میں غرق ہو رہے ہیں. کہا تم کھڑے ہو جاؤ تمہارے سامنے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، تمہارے سامنے تمہارا دشمن کیا ہوگا؟ ہلاک ہوگا، غرق ہوگا. وہ جناب سامنے غرق کر دیا گیا. اور جب باری آئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے تلوار دی اصحاب رسول کے ہاتھ میں. ورنہ بدر کے اندر یہ آ رہے ہیں، تلوار تم لے کر جاؤ اور مارو ان کو قتل کرو. تم اپنے ہاتھ سے ان کو سزا، یہ لو ڈنڈا، یہ لو تلوار، مارو دشمن. اور پھر ایک اور گروپ ہے، اس کا ڈنڈا اور چھری اپنے ہاتھ میں ہے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار رہا ہے. اب آپ خود سوچیں کہ سب سے خطرناک طریقہ سزا کا کون سا ہے؟ میں اہل ڈنڈا اور اہل چھرا اور مار اپنے آپ کو، اور دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب کو یہ سزا ملی. بارک ہے. اللہ فرماتا ہے یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، ویران کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور ایمان والوں کے ہاتھوں کے ساتھ. ایمان والے نے گھیرا ڈالا، وہ اپنے توڑ کے نکل گئے، جو پیچھے بچے وہ ایمان والوں نے توڑ لیا، تو اس طرح وہ گئے. فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو، اے عقل والو، کوئی عقل کرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو. ایک ہوتی ہے بصارت، یہ آنکھیں، یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ بصارت ہے، اور ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے بصیرت. بصیرت حاصل کرو، دل کی آنکھوں سے دیکھو اور غور کرو اللہ کی پکڑ کتنی سخت ہے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اللہ نے ان پر جلاوطنی کو لکھ دیا. اگر یہ جلاوطنی ان پر نہ لکھتا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اللہ ان کو دنیا میں کوئی اور سزا ضرور دیتا. جو اللہ کے نبی پہ پتھر گرا کے کچلنے کا پروگرام بنائے، اللہ ایسے بدبختوں کو چھوڑتا نہیں ہے.
اگر یہ جلا وطنی کی سزا نہ ملتی لعذبہم فی الدنیا، اللہ ان کو اور کوئی سزا دیتا دنیا کے اندر بھی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ وہ جہنم تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن نبی کے بے ادب کو اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیوں سزا دی گئی؟ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے سزا دی گئی کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مخالفت کی، اللہ کے دین کو جھٹلایا، رسول کی مخالفت کی، جان بوجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، اور پھر عہد شکنی بھی کی، معاہدے کو بھی توڑ دیا۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ میں محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمَا سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہی اللہ ہے جس نے نکالا کافروں کو، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے حشر کے وقت، ما ظننتم ان یخرجوا، نہیں گمان تھا تمہارا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور ان کا بھی یہ گمان تھا کہ بے شک روکنے والے ہیں ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پس وہاں سے اللہ کام آ گیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب کو، يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور اہل ایمان کے ہاتھوں کے ساتھ۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، بس عبرت حاصل کرو اے بصیرت والو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے لکھ نہ دیا ہوتا ان پر جلاوطنی کو، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو ان کو ضرور عذاب دیتا دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔